بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے میں 16 رکوع ہیں۔ پہلے دو رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے احکام کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے جتنا عرصہ گزارا آپ کا قبلہ مسجد اقصی ہی تھا، بیت المقدس، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور مسجد اقصی بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو تقریباً 17 ماہ تک آپ کا قبلہ وہی مسجد اقصی رہا، فلسطین میں جو ہے، اور اس موقع پہ سامنے بیت اللہ نہیں آ سکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی، اور اس خواہش کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اپنے چہرے انور کو قبلے کی آسمان کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ نے آپ کی اس ادا کو قرآن میں ذکر فرما دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہ جو قبلہ کی تعین ہے پوری دنیا کے اندر ایک اتحاد و اتفاق کی عظیم فضا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں یہ فرمایا کہ جو مصائب یا مشکلات انسان پر آ جاتی ہیں، انسان کو ذرا چاہیے کہ صبر سے کام لے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس دعا کا اہتمام کرے، اور ساتھ میں صفا مروہ کی سعی کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ واجب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ چوتھے رکوع میں دلائل توحید کو بیان فرمایا۔ پانچویں رکوع میں اللہ نے حلال حرام کے بارے میں فرمایا، رزق حلال کی تاکید فرمائی، اور 4 حرام چیزوں سے منع فرما دیا: مردار، خون، خنزیر، اور ہر ایسی چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، وہ حرام ہے۔ چھٹے رکوع کے اندر دین کے مختلف شعبہ جات جو ہیں ان کو بیان فرمایا، اور وہ دین کے بڑے 5 شعبہ جات ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اخلاق۔ اس کے ساتھ ساتھ قصاص کو بیان فرمایا کہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے، اور قصاص زندگی اس طرح ہے کہ جب معاشرے میں ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کی برکت سے علاقے کے اندر امن آ جائے گا، تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ 7ویں رکوع میں روزوں کی فرضیت اور رمضان شریف میں ہونے والی عبادات کو بیان فرمایا۔ تو پہلی چیز فرمائی روزے کا ذکر ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، پھر کثرت سے دعاؤں کے بارے میں، اور اس آخر میں اعتکاف کے مسائل بیان ہوئے۔ 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر چاند کے بارے میں بیان ہوا۔ یہ جو چاند ہے یہ قمری نظام، یہ ہمارے اسلامی تاریخ کو بتاتی ہے، ایام معلوم ہوتے ہیں، اور شمسی نظام سے اوقات کی تعین ہوتی ہے۔ اسی طرح قتل کے احکام کو بھی بیان فرمایا۔ 10ویں اور 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے احکام، اسی طرح جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت کو بیان فرمایا۔ ساتھ میں شراب، جوا اور یتیم کے حقوق، مشرکوں سے نکاح کرنے کا بیان، ان تمام مسائل کا ذکر ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں کے اندر بڑی وضاحت سے یہ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ 12ویں رکوع میں حیض، جماع، قسم، ایلاء، طلاق کی عدت کے احکام بیان ہوئے۔ رکوع نمبر 13، 14، 15 میں 3 طلاقوں کا حکم، حلالے کی صورت، اسی طرح طلاق کے احکام، دودھ پلانے کے احکام، اور عدت وفات، اور وہ عدت کے اندر نکاح کا پیغام دینا، اور طلاق کا کس کو اختیار ہے، طلاق کی صورت میں مہر کے احکام، یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو تعلق ہمارے خاندانی مسائل سے ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم گھر کے معاملات میں لگے رہو، نکاح طلاق کے معاملات میں لگے رہو، تو اسی دوران فرما دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نماز کا بھی خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آخری 2 رکوع جو ہیں، 16واں رکوع اور اس کے بعد ایک آدھا رکوع ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور حضرت طالوت کا قصہ بیان فرمایا، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ حضرت طالوت ایک بادشاہ تھے، ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا ان کے ماتحتی میں کام کرنا یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معصوم ہیں، حضرت علی معصوم ہیں، معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم امام نہیں بن سکتا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس واقعے میں دیکھیں کہ طالوت غیر معصوم امیر ہے، امام وقت ہے، خلیفہ ہے، اور ایک معصوم یعنی حضرت داؤد علیہ السلام وہ کام کر رہے ہیں۔ 3 طلاقوں کی بات آئی ہے، مختصراً یہ ہے قرآن، حدیث، بالخصوص بخاری شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ اجماع اور قیاس، عقل بھی، ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طلاقیں 3 ہیں، 3 ہوا کرتا ہے۔ 3 کو ایک کہنا یہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث اور ایک عیسائیوں کے فلسفے کی طرح ہے کہ 3 کو ایک ماننا، ایک کو 3 ماننا۔ ہمارے بھی جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے وہ 3 طلاقوں کو ایک تصور کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ عیسائیوں سے بات لی ہوئی ہے، شریعت میں اور عقل کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے میں 16 رکوع ہیں۔ پہلے 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے احکام کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے جتنا عرصہ گزارا آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہی تھا، بیت المقدس، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا